ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، چمہ خان کے باشعور حضرات، آپ سے شکایت یہ ہے کہ آپ نے اتنی محبتوں سے اتنی اچھی مجلس سجائی ہے جس میں باہر سے بہت سارے علماء شعراء کو مدعو کیا ہے، لیکن سارے لوگ اب تک حاضر نہیں ہو پائے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جتنے بھی درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ ہم اور آپ ذرا غور کریں، ذرا سوچیں، اگر ہم نے ایک مرتبہ درود پڑھا 30 فائدہ، 2 مرتبہ پڑھا 7 فائدہ، 3 مرتبہ پڑھا 90 فائدہ۔ اسی ہمہ ہمی کے ماحول میں آپ جوڑتے جائیں، حساب لگاتے جائیں، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے حساب کی قوت کم پڑ سکتی ہے، لیکن رب کی عطا اور ہماری نیکیاں کبھی کم نہیں پڑ سکتی ہے۔ لیکن اسی ہمارے کے ماحول میں ایک دیوانوں کی ٹولی چلی بریلی کی دھرتی پر، جسے لوگ آج بھی صبح گرا کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اور عرض کرتی ہے سرکار اعلیٰ حضرت آپ نے بڑے بڑے مسئلوں کا حل فرما دیا ہے، آپ نے ترجمہ قرآن کنزول ایمان لکھ ڈالا، آپ نے 56 علوم میں مہارت طاقہ حاصل کر کے کئی کتابیں تصنیف فرما دی ہے۔ اے سرکار اعلیٰ حضرت، یہ دیوانہ بھی ایک مسئلہ لے کر آیا ہے، ایک سوال لے کر آیا ہے، کیا کروں؟ دل ہی تو ہے، عشق کے طوفان ہی تو ہے، محبتوں کے نذرانے ہی تو ہے۔ اے سرکار اعلیٰ حضرت، میں ایک مرتبہ میں درود پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں لوگ میری زبان کی حرکت کو محسوس کر لے، لوگ میری حرکتوں کو گر لے، لیکن آقا جو میں آپ پر درود پڑھوں لوگ مجھے شمار نہ کر پائے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے مجھے پر فرمایا تھا، ایک دیوانہ سنو سنو، اگر تمہیں کہنا ہو ایک ہی تکرار ایک طرف رہنے نہ کرو، آگے کو درود پوچھا تم کو کرو درود، بیدار کے شمشد جہاں تم کو کرو درود، نازائے اللہ بلا تم کو کرو درود، شافعی جزا تم کو کرو درود۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ مزاج دیا کہ جو تمہیں جنت کا پتا دے گا، یہاں سے صاحب جنت کا بڑا ملتا ہے، مختار جنت کا بڑا ملتا ہے۔ اسی عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ کم سے کم سبحان اللہ الحمدللہ کہا کہ یہ ایسے محفل جس میں بیٹھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی صاحب سن لیا ہے، کم سے کم سبحان اللہ الحمدللہ کہا کرے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین جب شدت پیار سے بے چین ہو کر کروٹیں بدلتی ہے، خطۂ ارض کا حصہ جب بھی آب و گیاہی کا علامت نہ سلسلہ پیش کرنے لگتا ہے، جب سہرے زار کا ذرہ ذرہ پانی کے لیے اسرافیل کیفیت سے گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جب ہر جہاں جانب سے ناامیدیت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے خصوصی فضل و کرم کا اظہار فرماتے ہوئے آسمان رحمت سے بارش اکرام نازل فرماتا ہے، زمین دو لہر سے رابعہ سے لبریز ہو جاتی ہے، کرشنا نبی کا قصہ تمام ہو جاتا ہے، پیاس کی ہر چھوٹی بڑی شکایت ہی نظر آتی ہے، اور کچھ دنوں میں فیصلے بہار کی ہریالیاں کائنات رنج و علم کو اپنے سامنے مسرت میں سمیٹ لیتی ہے۔ پھر کسی طرح سے جب کسی قوم مظلوم کو ظلم و زیادت کی حد سے تجاوز کر جاتی ہے، جب دشمن انسانیت کا علاقہ لفظ چڑی میدان میں تبدیل ہو جاتا ہے، جب گمراہیت کی اندھیاں سر بھاگنے لگتی ہے، جب عقیدت کی ٹھاٹھے مارتی ہوئی لہریں طلعت الخیز موجوں کو سارے قرار سمجھنے لگتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کسی قوم سے ایک ایسے بندے محترم کا انتخاب و انتظام فرماتا ہے جو ان کی دکھتی ہوئی نبضوں پر دست شفا رکھتا ہے، جو ان کے داخلی و خارجی معاملات و حیات میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے، اور جو ان کے انصاف ان کی حسنیابی کے لیے اجر خداوندی کا مجسم بہتر بن جاتا ہے۔ نبی کا علامہ بہتر اقبال نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری میں روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری میں روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ حضرات آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل زمانہ کا عالم کیا تھا؟ آفتاب رسالت کے ظہور سے قبل عرب کا ذرہ ذرہ بت پرستی میں چور تھا، پوری دنیا ظلم و عداوت کے سانچے میں ڈھل چکی تھی، جہالت کا دور دورہ تھا، انسانیت میں درندگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، ہر طرف کفر و شرک کی ہنگے ہوائیں چل رہی تھی، کمزوروں کو ستایا جاتا تھا، غریبوں کو تکلیف دینا فخر
طرح سمجھا جاتا تھا، ان پہ نازک عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ اللہ اللہ کیا ہی ظلم و ستم کی دنیا تھی۔ اس چار کی ذات کا حالت تو یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوتے، جوتوں کے عوض اپنی عورتوں کو دھونے کے حوالے کر دیتے، ساتھ ہی عورتوں کے عزت گزارنے کا طریقہ بھی شرمناک تھا۔ یہی تک بس نہیں بلکہ آفتاب رسالت کی ظہور سے قبل یہاں تک کا عالم یہ تھا، حضرت آدم کا دور خلافت پہنچ چکا تھا، حضرت عیسیٰ آسمان پہ اٹھائے جا چکے تھے، کمو بیش 1,34,000 پیغمبران اعظام رسولان محترم ایک کے بعد دیگر آتے گئے، دعائیں مانتے گئے، روتے گئے، آخر خود پر مشیت کو جلالا ہی گیا، میرے آقا کی ولادت کا سوالا ہی گیا۔ سورت تسلیم کی نکلی بے زبان سے ایک پھر دیا جانے چکھے بدل پر ماتا آئے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور اپنے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جب انسانی سماج میں جس کا مزاج آیا ہوتا ہے، ضرورت پڑتی ہے ایک دو کی، اور اگر انسانی سماج میں روح کا مزاج خراب ہو جائے، ضرورت پڑتی ہے ایک پیغمبر کی۔ محمد مصطفیٰ کے نام سے طوفان کا رخ پھیلا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی دور جانے میں، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی دور جانے میں۔ آخر وہ نبی تشریف لے آئے جن کے انتظار میں سارا زمانہ تھا، انتظار کر رہا تھا، دعائیں مانگ رہے تھے اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتا سعادت ہوئی، وقت کی قلت ہے، میں آپ کے محلے کا ہوں، بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن آخر بات سماعت کر لے میرے آقا کے فضائل کے حوالے سے۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ جھنڈیاں لگا دیتے ہیں یا پھر جو اپنے محلوں کو سجاتے ہیں، جلوس میں جاتے ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک شاعر نے یہ کہا تھا کہ جلوس محمدی سے روکنے والے تیرا بھی جلوس نکلے گا، جلوس محمدی سے روکنے والے تیرا بھی جلوس نکلے گا، نچوڑا جائے گا گنے کی طرح تم کو، تمہارے جسم سے زہریلا جوش نکلے گا، نچوڑا جائے گا گنے کی طرح تم کو، تمہارے جسم سے زہریلا جوش نکلے گا۔ میرے آقا ممبر پر موجود تھے، صحابہ کی ایک جماعت تھی، حضرت صدیق موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، تمام صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ جو تمہیں مانگنا ہے مانگ لے، تمہیں دے دیا جائے گا، تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ ہم مانگنے والوں نے مانگا ہے، حضرت صدیق نے صداقت مانگ لیا، حضرت عمر نے عدالت مانگ لیا، عثمان غنی نے سخاوت مانگ لیا، علی نے شجاعت مانگ لیا، سارے صحابہ مانگتے جا رہے ہیں، میرے آقا عطا کرتے جا رہے ہیں۔ اسی مجمع میں ایک نابینا صحابی ہے جن کا نام حضرت عبداللہ بن مکتوب ہے، جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں بھی کچھ مانگنا چاہتا ہوں، آپ عطا کر رہے ہیں، مجھے بھی عطا کر دیا جائے۔ پھر آقا نے فرمایا بتاؤ تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن مکتوب نے کہا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام میں یہ چاہتا ہوں کہ چاند کی چاندنی کو دیکھ لو، سورج کی چمک کو دیکھ لو، موجوں کی مغیانی کو دیکھ لو، ستارے جھرمٹ کو دیکھ لو۔ یا رسول اللہ علیہ السلام اب تک میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے، نہ میں نے چاند کی چاندنی کو دیکھا ہے، نہ ہی موجوں کی مغیانی کو دیکھا ہے، نہ ہی ستاروں کی جھرمٹ کو دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام اب تک میں نے دنیا کے کسی نظارے کو نہیں دیکھا ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے تاکہ میں چاند کی چاندنی کو بھی دیکھ لوں، ستاروں کی جھرمٹ کو دیکھ لوں، موجوں کی مغیانی کو دیکھ لوں۔ اللہ بس اتنا کہنا تھا، میرے آقا نے فرمایا ہے صحابی کیا چاہتے ہو میری آنکھوں میں روشنی آ جائے؟ ہاں یا رسول اللہ میں یہی چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ابھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اور یہ دعا کی اے مولا اے پروردگار عالم یہ تیرے پیارے حبیب کا واسطہ ہے کہ نبینا کی صحابی کی آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ یہ دعائیں کرنی تھی، ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے اور دعا قبول ہو گئی اور حضرت عبداللہ بن مکتوب کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سطح پر قدم شان ہے، یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن اللہ بتاتا ہے انہیں پر ایمان یہ کہتا ہے کہ میری ذات ہے۔